إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان تبدو الصدقات، اگر تم ظاہر کرو گے صدقات، تبدو، بدا یبدو بدون، ابدا کہتے ہیں ظاہر کرنے کو. اگر تم ظاہر کر کو یعنی سامنے دو گے، کسی کے سامنے کچھ دے دو گے، یہ مراد ہے الصدقات ہی صدقات. فنعما ہی، تو کتنے اچھے ہیں وہ، یا کتنا اچھا ہے وہ بھی. نعما جو ہے نعما ما ہے، نعما کیا ہے؟ نعما ما، کتنا اچھا. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کے دو اس کو. تخفو کا روٹ کیا؟ خے فے یہ، خفیہ اسی سے ہے، خفیہ خفیہ. وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو اس کو. وَأُتُو بِهِ والا ہے یہ، الف تے یہ. الفقراء، فقراء کو، فقیر کی جمع. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ خیر ہے، بہتر ہے، اچھا ہے تمہارے لیے. یعنی خواہ تم صدقہ ظاہر کر کے دو یا کسی فقیر کو چھپا کے دو تو وہ تمہارے ہی حق میں اچھا ہے. فائدہ کیا ہے؟ کیا اچھا ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے. مِن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری کچھ سیئات. تو صدقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سیئات دور ہو جائے. سیئات کیا چیز ہوتی ہیں؟ سیئہ کی جمع. برائیاں کیا مراد کیا برائیوں سے یہاں؟ یعنی گناہ، صرف گناہ نہیں، گناہ تو دور ہوں گے، گناہوں کی معافی ہوگی، لیکن مصیبتیں اور بلائیں بھی. سیئہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو بری لگے، خواہ وہ گناہ ہو یا تکلیف دہ چیز. اصل میں دیکھا جائے تو گناہ بھی تکلیف دہ چیز ہی ہے نا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو یعنی سامنے بھی دے دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دکھاوا کر کے دو. سامنے دینے کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا موقع نہیں ہوتا کہ انسان چھپا کر دے سکے، فوری ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھلائی کھل جاتی ہے. اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا، اب یہ پتہ چل گئی، میں تو چھپا کے نیکی کرنا چاہ رہی تھی. کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا تمہیں دیکھ کے کسی اور کا بھی خیال آ جائے. تو ایسا صدقہ کہ جب آپ دے رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کے دوسروں کو بھی خیال آ جائے تو یہ بھی انسان کے حق میں اچھا ہے، جب تک کہ نیت اچھی رہے، نیت نہ خراب ہو. کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا رستہ دکھانے والا، ایک طریقہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسے خود کرنے والا. جیسے اس نے پہلی دفعہ کیا، اب جو کرے گا وہ سارا اس پہ چلا جائے گا، باقیوں کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ نیکیوں کی ابتدا کرنے والے اور نئے نئے طریقے سوچنے والا بننا چاہیے. اور وہ پھر اگر انسان دکھاوے کی نیت سے نہیں، صرف ایک شوق دلانے کے لیے کسی کو بتا دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی خیال آتا ہے فنعما ہی، تو یہ بھی کتنا اچھا ہے، یہ بھی اچھا طریقہ ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کے دو گے،
وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس کو فقراء کو دو گی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عام صدقات ہیں، جیسے کوئی دین کی تعلیم ہے یا کتاب ہے یا کسی کے لیے کوئی اس طرح چیز فیسیلیٹیٹ کر دینا، کسی کو گاڑی کی لفٹ دے دینا، کسی کو کوئی مدد دے دینا، یہ ساری کھلی ہوئی نیکیاں نا۔ تو عمومی قسم کی نیکیاں کھلی ہوئی ہوں تو زیادہ اچھی ہوتی ہیں تاکہ اور بھی دیکھ کے کریں، لیکن جہاں معاملہ کسی اور کی عزت کا ہو وہاں چھپا کے کرنی چاہیے نیکی، ٹھیک ہے؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، جب کوئی حاجت مند ہے، جب کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، جب کسی خاص انسان کی ذاتی ضرورت پوری کرنا، مثلا کسی کو کرائے کے پیسے دینا یا کسی کو کتاب خرید کر دینا جو سب کے لیے نہیں بٹ رہی، کسی ایک خاص شخص کو ضرورت ہے، یا کسی کے کھانے کا انتظام کر دینا، یہ کچھ تو یہ ایسی نیکیاں ہیں جس میں کسی دوسرے کی ذات انوالو ہو جاتی ہے نا۔ اب آپ تو اپنی نیت کنٹرول کر لیں گے، مگر دوسرے کی عزت کا بھی تو مسئلہ ہے۔ بعض جگہوں پر دیتے وقت دوسرے کی عزت مجروح ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اس کا بھید کھل جائے گا کہ اچھا یہ لینے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ چھپا کے دینا چاہیے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چھپانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں پھر انسان کا اخلاص بھی محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی حاجت مند کا پردہ رکھنا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص، بخاری کی روایت میں آتا ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا شخص جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو نہیں پتا ہوتا دائیں ہاتھ نے کیا دیا، کیونکہ انسان دائیں ہاتھ سے نیکی کا کام کرتا ہے نا، تو جب دایاں دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کوئی نہیں، اتنا قریب ہے ہاتھ، ایکول چیز ہے، برابر کی چیز ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو شوہر دے رہا تو بیوی کو نہیں پتا، یا بیوی دے رہی تو شوہر کو نہیں پتا، یا بہن بھائی کو نہیں پتا، دوست کو نہیں پتا، یعنی برابر والے کو بھی نہیں پتا۔ 2 لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے، دوسرے کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ابھی، اتنا چھپ کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں کیا فرمایا؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اتنا بڑا حوصلہ کس میں ہو؟ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ عموماً شیطان ایسے کرنے نہیں دیتا، کر لے تو کہیں نہ کہیں منہ سے ضرور نکلواتا ہے کہ ذرا چلو اس کو بتا دو، یہ تو تمہارا اپنا ہی بھائی ہے، اس کو بتاؤ کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو تمہاری کلوز فرینڈ ہے، اس کو بتانے سے کیا ہوگا۔ نہیں، ایسی باتیں کلوز فرینڈ کو بھی نہیں بتاتے، یہ صرف آپ کے اور آپ کے کلوزسٹ کے درمیان معاملہ ہے۔ کلوزسٹ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، کوئی دوسرا نہ جانے کہ کیا کیا آپ نے، اتنا خاموشی سے اور اتنا چھپ کے۔ حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، بائیں کو بھی نہیں پتا دائیں نے کیا کر دیا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری سیئات تم سے دور ہوگی۔ سیئات میں کیا ہے؟ جو چیزیں انسان کے حق میں بری، مطلب مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، پھر گناہ، یعنی سیئہ میں دین دنیا دونوں کی تکالیف۔ مسند احمد کی روایت ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما تطفئ ماء النار، صدقہ گناہوں کی آگ کو ایسے ہی بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو انسان کیا چاہتا ہے؟ فوراً بجھ جائے. تو ہم تو ہر وقت گناہ کر کر کے آگ بھڑکاتے رہتے ہیں گناہوں کی. تو کیا چیز اس آگ کو بجھائے گی؟ ورنہ تو وہ آگے سب کچھ جلا کے رکھ دے گی، ساری نیکیاں چلی جائیں گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی اگر آپ زندگیوں کے حالات پڑھیں تو بہت زیادہ یہ بات آپ کو محسوس ہوگی کہ یہاں کوئی غلطی ہوئی وہاں صدقہ، یہاں کوئی خرابی ہوئی فوراً صدقہ. یعنی اتنی زیادہ صدقے کی کثرت تھی کہ جس سے وہ جو صدقہ دے کے خاص خشوع اور سکون اور اطمینان اور سکھ نصیب ہوتا ہے وہ پھر انہی کے حصے میں تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کبھی آپ ڈپریشن کا شکار ہو، جب آپ غم کا شکار ہو، جب آپ دکھی ہو، تھوڑا یا زیادہ کچھ نہ کچھ خالصتاً اللہ کے لیے کریں چھپا کے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح علاج ہوتا ہے. غم کا علاج ہی دینا ہے. کچھ بھی دیں، چاہے ایک اسمائل ہی دیں، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب انسان غمگین ہوتا ہے اسمائل کرنا ہی بھول جاتا ہے، اسمائل بھی نہیں دیتا. اسمائل کرنا بھی تو صدقہ ہے نا. اگر مال نہیں ہے آپ کے پاس اسمائل کریں. کیسے؟ کیا حدیث؟ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ. تو بہرحال ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اعمال کے بھی درجے ہیں. آپ دیکھیں نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیغمبروں کے بیچ میں بھی مراتب ہیں، اہل ایمان کے بیچ میں بھی مراتب ہیں، اعمال کے بیچ میں بھی مراتب ہیں. مراتب کا کیا مطلب؟ درجے، یعنی مختلف کاموں کے مختلف درجے. جیسے مثلا کھلا صدقہ بھی صدقہ ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن خفیہ صدقہ اس سے بہتر ہے. پھر اسی طرح مثلا زکوٰۃ بھی بہت اچھی ہے، لیکن جب نماز اور زکوٰۃ کا فرق آئے گا تو نماز زکوٰۃ سے بہتر ہو جائے گی. یعنی یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے. تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا دوسری بہتر نہیں، لیکن جب دو کے بیچ میں یہ زیادہ بہتر عبادت ہے. اسی لیے دن میں 5 دفعہ ہے. صدقہ دن میں 5 دفعہ نہیں کرنے کا، ایک دفعہ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. پھر اسی طرح بعض نیک اعمال زمانے کے اعتبار سے بھی درجہ زیادہ رکھتے ہیں. مثلا رمضان میں نیکی کرنا، رمضان میں صدقہ خیرات یا نوافل پڑھنا، یا عشرہ ذوالحج میں کوئی عبادت کرنا. وہ صحیح حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی عمل ان دنوں کے عمل سے بہتر نہیں. کن دنوں کے؟ ذوالحج کے جو عشرہ ہے اس کے. پھر اسی طرح لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اسی لیے کہتے ہیں نا بعض قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہے نا، تو اس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں جا کے ایک کام کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. مثلا حرم، 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مکہ میں 1,000 کا مسجد نبوی میں. تو یہ کیا ہے؟ جگہوں کی وجہ سے وہی سیم عمل ہے، سیم جگہ سے فرق پڑ گیا، سیم چیز ہے، ٹائم سے فرق پڑ گیا. ہاں؟ اسی طرح کام کو عمدہ طریقے پر کرنا وہ بھی اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے. ایک ایسے ہی بس لگے بندھے بس کر دینا، اور ایک کیا ہے بہت ہی اچھے سے کرنا.